ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں، ہن سنو گل، کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ ناچنے والیاں عام یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں۔ اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے، برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم۔ اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے۔ لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن۔ ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے، ایک کیمپ قائم کیا ہے میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہتے مارے۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ، احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور آ رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو ثواب دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرتہ وخلق الخلائق بإرادتہ واستوى على العرش كما يليق بجلالہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سألت وعائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں وجود عطا فرمایا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ ہزاروں کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے۔
इसमें जो 63 साल मेरे नबी की जिंदगी के थे वो इस कायनात की जान है, उससे आला ना पहले ना बाद में। अरबी के लिहाज से है 63 साल, अंग्रेजी के लिहाज से है 61 साल 1 महीना 16 दिन। ये 63 साल हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। जनवरी फरवरी के लिहाज से मैंने सारा हिसाब किया हुआ अल्लाह के फजल से, 61 साल 1 महीना 16 दिन। इंसान अंधेरों में थे, जानते नहीं थे कहां से आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मौत क्या है, आगे क्या है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ था। इस इल्म को लेकर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और सबसे बड़ा जो उन्होंने एहसान इंसानियत पे फरमाया वो इस कायनात के खालिक का पता बताया, तारुफ करवाया, उसकी हकीकत बताई। क्योंकि पहले मजहब वाले भटक गए, यहूदी पुराना मजहब था, उन्होंने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह को भूल गए उसकी हकीकत। ईसाइयों ने 50 साल के बाद, एक सेंट पॉल था, यहूदी था, वो ईसाइयत का लिबादा ओढ़ा, तो उसने ऐलान कर लिया कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम आ गया है कि ईसा अल्लाह का बेटा है। वकालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, तो ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा। मेरे नबी ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, इनसे कह दो वो अकेला है। वाहिद नहीं कहा, अहद, क्योंकि वाहिद गिनती में आता है, वाहिद इस्नैन, वाहिद 1 2, और अहद यकता, अहद अकेला, अहद ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, वो अकेला। अहद कब से है? कदीमुन बिला इब्तिदा, इब्तिदा से पाक है, तो कौन बताए कब से है, कब तक है? दाइमुन बिला इंतहा, अबदी है, कैसे पता चले कहां इंतहा है? इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है। अल अव्वल, अव्वल तो है लेकिन बिला बिदाया, अव्वल तो शुरू होता है ना एक, वो हुवल अव्वलो। पूरा सुनो, सब्बह, ये मेरे नबी का एहसान, उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह कौन है और अल्लाह क्या करता है और अल्लाह की कितनी ताकत है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। कुल कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। क्यों? वो इज्जत वाला, हिकमत वाला। सिबाहा तैरने को कहते हैं, तैरने में माना पाया जाता है कि जब तक अगली मंजिल ना आए, तैरने से आदमी रुक नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, ठहर नहीं सकता, वड़ुप अंदर जाएगा। कितने गर्क हो गए इस तूफान में, उसे तैरना है आखिरी किनारे तक। जब तक कायनात है ये तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है, पढ़ती है, पढ़ती है। तुसी तो लंबे वाले नाम ही पढ़ो तो उन्हें कोई फर्क कोई नहीं पड़ता। और फिर क्या कहा? कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़ते, वो अपने रब की नमाज भी पढ़ते हैं। रब जुल जलाल की कसम, जिस चटाई पर बैठे हो, इसका एक एक धागा अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, एक एक धागा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इस मस्जिद की एक एक ईंट नहीं, ईंट का एक एक एटम, जर्रा जर्रा, वो मेरे रब की नमाज पढ़ रहा है, तारीफ कर रहा है। हवा के झोंकों में चलने वाले हवा के जर्रात, वो एक एक जर्रा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की नमाज पढ़ता है। बारिश से उदक का उतरने वाला एक एक कतरा नहीं, एक एक कतरे में जितने एटम जर्रात हैं, वो एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर दरख्त का हर पत्ता नहीं, पत्ते के अंदर चलने वाली रगें, रगों में चलने वाला रस,
اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نچان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، چار پاؤں پہ چلنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، چار پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہر شے سجدے میں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح، کہ آسمان یا آسمان والے، زمین اور زمین والے، سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے، سب سجدے میں گرے پڑے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، اسرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے، اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاستبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما، چیونٹیاں صرف ایس مسجد کی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو، آ جاؤ میدان اس۔ تو 7 زمینوں میں کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ، ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، ایڈا سا روندا سینٹی میٹر۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے فیرا، ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم نے کنڈی لگا دی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لالا اٹھر دا گلاس ہیں، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یرا، کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو،
फिल लैलति ज़ल्मा, काली रात हो, अला सखरति सम्मा, और काला पहाड़ हो। चूंटी काली, रात काली, पहाड़ काला, चट्टान काली, वो कहां? फौक अर्शिही ला तराहुल उयून, आंखों से नजर नहीं आता। आंख ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ तक देख सकती है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और ख्याल की रफ्तार है करोड़ों करोड़ों मील फी सेकंड। और मेरा रब कहता है ला तुखालितुहु ज़ुनून, करो ख्याल, दौड़ाओ ख्याल के घोड़े, थक के गिर जाओगे, रब को ना पा सकोगे ना देख सकोगे। या अल्लाह तो इतना दूर हो गया तो साढ़े काम क्या कर रहे हैं? का फिक्र ना करो, दूर इतना हूं ख्याल ना पहुंचे, करीब इतना हूं कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। तू मुझे ऊंची पुकार, मैं लब्बैक कहूंगा। तू मुझे आहिस्ता पुकार, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, तुम आहिस्ता पुकारो, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, मैं सिर्फ खुद बोलूं तुम ना सुनो। वो कहता है लब्बैक, मैं होंठ सीलूं, जबान तालू से लगा लूं, ना जुबान हिले ना होंठ हिले, दिल से बोलूं या अल्लाह, तो कहता है वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं। तो मेरा रब कहता है तेरे रब की आंख कैसी है? काली रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो, ऊपर एक काली चींटी जा रही है। ये हिक जा रही है या करोड़ों जा रही? एक चींटी है या कितने हैं? तो मेरा रब क्या कह रहा है कि मैं चींटी देख रहा हूं? नहीं, रब की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, मैं कैसे उसकी तारीफ कर सकता हूं। लौ कानल बहरु मिदादा लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा वलौ अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। 7 समंदर स्याही बनाओ, पूरी कायनात के हाथों में कलम पकड़ाओ, हाथों में कापियां पकड़ाओ, का लिखो मेरे रब की तारीफ, लिखो अपने रब की तारीफ, लिखो। 7 समंदर, बहर उल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है और फिलिपाइन के करीब 11-11 किलोमीटर गहरा है। मैंने बड़े समंदरों में अल्लाह ने मुझे फिराया है और मेरा रब कहता है लिखो लिखो, एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। चाहे कितने समंदर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क़यामत कायम होगी, तेरे रब की तारीफ खत्म न होगी। तो मेरा रब ये कह रहा है, और मैं कीड़ी नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा? काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चूंटी के काली टांगों से जो लकीर पड़ रही है वो लकीर देख रहा। वो लकीर तुम्हारे सामने चूंटी चले, तुम लकीर नहीं देख सकते। वो कह रहा मैं वो अर्शों पे वो लकीर देख रहा हूं। तो ये यहां जो हो रहा है वो नहीं देख रहा, जो यहां हो रहा है वो नहीं देख रहा। जो हाथ चल रहा है जुल्म की तरफ, जो कदम उठ रहा है अय्याशी की तरफ, जो पैसा आ रहा है हराम का, रिश्वत का, चोरी का, डाके का, नहीं देख रहा। ला याज़ुन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रा, एक एटम भी छुपा हुआ नहीं है। अहद, अकेला। तो वो फिर आगे कहता है रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, जब है ये आसमानों का भी अल्लाह, जमीनों का भी अल्लाह, दरमियान का भी अल्लाह, तो फस्तबिर लिइबादतिही, फिर जम जा उसकी बंदगी पर, फिर जम जा उसकी बंदगी पर। क्यों? हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा और विखा दे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दावा है। हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा और विखा तो सही, कोई है तेरे रब जैसा? हल तालुम लहू समिया, गूंज है आसमान वालों बताओ, हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा? जमीन वालों बताओ, हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा? मशरिक वालों, मगरिब वालों, शिमाल वालों, जनूब वालों, ऊपर वालों, नीचे वालों, आबी मखलूक, खाकी मखलूक, हल तालुम लहू समिया, कोई है तेरे रब जैसा, कोई है तेरे अल्लाह जैसा? ये एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने हमें बताया कि कौन है इस कायनात का शहंशाह। वो है, उसका नाम है अल्लाह। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। अर्श तक नूर चला गया। खुदा ना कहा करो,
خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آپ جسے کسی نے بنایا ہو۔ اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق البقیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله۔ کہو یا اللہ، آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ علی العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے، کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہو سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم۔ حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہو سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیہ لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا،
अर्श के फरिश्ते भी मर गए, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर गए, नबी भी मर गए, वली भी मर गए, इंसान भी मर गए, जन्नात भी मर गए, जानवर भी मर गए, हर रूह वाला, हर जानदार बेजान सब मर गए, फना। और वो अकेला कह रहा है मैं हूं अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। फिर कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किथे हो? हम लोग बादशाह किथे हो? वो कहता बादशाह किधर हो? ऐन अल मुलूक, किधर हो? ऐन अल जब्बारून, ये जो आज जुल्म करते फिर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। वो ये माफिया हों, वो ये चोर डाकू हों, वो दहशतगर्द हों, इन कमबख्तों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कब्र में कैसी आग जला रहे हैं। इन्हें पता नहीं है, न लोगों को पता है कि जुल्म पर कब्र में कैसी आग जलती है। ये वो नहीं, इसलिए नशे में हैं। ऐन अल जब्बारून, वो किधर हैं आज जालिम? फिर कहता ऐन अल मुतकब्बिरून, एड़ी मार के चलने वाले, गर्दन अकड़ा के चढ़ने वाले, तकब्बर वाले, किधर हो? ला तमशि फिल अर्द मरहा, अरे पागल दीवाने, पेट में तेरे पखाना, मसाने में तेरे पेशाब, आंतों में तेरे गंदगी, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चलता है? जब तू एड़ी मार के चलता है, इन्नका लन तखरकल अर्द, तो मेरी जमीन को फाड़ देता है एड़ी मार के, और तू ऐसे गर्दन ऊपर करता है, वलन तबलुगल जिबाला तूला, क्या तेरा कद पहाड़ों से ऊपर चला जाता है? या तेरी एड़ी से मेरी जमीन फटती है, और तेरे अंदर तो मैंने पखाना डाला हुआ है, पेशाब डाला हुआ है, गंदगी डाली हुई है, चंद दिन के बाद तेरी रूह निकालूंगा, तू एक मुर्दार जुस्सा होगा, बाहर रखो तो बदबू से सारा शहर परेशान हो जाएगा, और कब्र में तेरे ऊपर कीड़े मुसल्लत करूंगा जो तेरे पिंजर को अलग कर देंगे, तेरी बोटियों को अलग कर देंगे, फिर कब्र की तपिश तेरी हड्डियों को भी गला दे। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, जब हमारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। अल्लाह मेरे नबी का एहसान, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला। वो गुजारा कैसे करता है? अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। वो मकान देखो, हम सारे जात है ना, अल्लाह भी एक जात है, हमने जगह घेरी हुई है 2 फुट 2.5 फुट। अल्लाह का ना अव्वल है, ना आखिर है, ना इब्तिदा है, ना इंतहा है, तो वो जमाने से भी पाक है, मकान से भी पाक है। मकान तो मखलूक है, और मखलूक में खालिक नहीं आ सकता, वो ला मकान है, वो ला जमान है। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। वो कैसे मैं बयान करूं कि एक जात है जिसको देखना चाहूं, उसके अव्वल को। मेरी क्या औकात है? 1.25 लाख नबी, और नबियों के रसूल भी रब की ना इब्तिदा देख सकते हैं, ना इंतहा देख सकते हैं। वो इब्तिदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक है। अस्समद, सब मोहताजो, अस्समद वो बेनियाज है, अस्समद सब की जरूरत है तुम्हारा रब, वो तुम उसकी कोई जरूरत नहीं हो। आसमान अपनी कुदरत से बनाए, अपनी शहनशाही के लिए आसमान जरूरत नहीं, कुर्सी जरूरत नहीं, अर्श जरूरत नहीं, फरिश्ते जरूरत नहीं, जमीन जरूरत नहीं, आग पानी हवा मिट्टी उसकी जरूरत नहीं, उसी का कब्जा है। कैसा बेनियाज है? लम यलिद, किसी का बाप नहीं है, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं है, मत्तखदा साहिबा, ओ मेरी बीवी कोई नहीं, वला वलदा, मेरा बेटा कोई नहीं, अन्ना यकून लहू वलद, पागलो बेवकूफो, वो किधर से मेरे बेटे तुमने बना दिए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी मिसाल बताओ भाई। अल्लाह कहता कोई मिसाल हो तो तुम्हें बताऊं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जब अल्लाह सामने आएगा, पर्दा हटाएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो आज तुम्हारा रब, मेरी बंदियों आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा, जब जन्नत वाले जन्नत में और सारे जन्नती अपनी अपनी जगह में, तो फरिश्ता ऐलान करेगा अल्लाह की ज़ियाफत है, जमा हो जाओ। सारे जमा होंगे, एक मैदान है जन्नतुल फिरदौस में, उसका नाम मजीद है,
जिबरील आए एक शीशा लेकर, या रसूल अल्लाह ये शीशा, इसमें ये नुक्ता, आपने देखने कहा का ये क्या है? कि ये मैदान मजीद है, इसका नाम है मजीद। इसकी घास जाफरान की है पर पीली नहीं, सफेद रंग की घास है, और ये अल्लाह के दीदार की जगह है। और मैं जिबरील जो यूं करो तो अर्श से यहां पहुंच जाते हैं, यूं 1 सेकंड में जिबरील सिदरतुल मुंतहा से ईदगाह की मस्जिद में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस मैदान में साल हा साल उड़ा हूं, मुझे नहीं पता कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है। ये मेरे रब के दीदार की असेंबली है। ईमान वाले मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ, ईमान वाले सारे उम्मती अपने अपने नबियों के साथ, और सारी औरतें हजरत खदीजा अज़वाज मुतहरात सैयदा फातिमा के साथ। और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, खाना खिलाओ। जब वो खाना खाएंगे तो कहेंगे जन्नत का खाना तो ऐਵੇਂ ही है, जन्नत का खाना। फिर अल्लाह फरमाएगा इसको हम पानी पिलाओ, तो अल्लाह के दस्तरखान का पानी पीकर सबसे आला चश्मा तस्नीम है, तस्नीम। ये देखा, इतनी सी तरी लगी आपको नजर भी नहीं आ रही, इतनी सी तरी तस्नीम की लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे, उस आसमान से जमीन तक खुशबू फैल जाएगी। जब अल्लाह के दस्तरखान पर पिएंगे तो कहेंगे तस्नीम भी कोई शायद कोई नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फक्हुहुम, फल खिलाओ। यही होता है ना, खाना आता है, पानी आता है, फिर मीठा आता है, तो मीठे में ना खाते करो सेमियां ना मुरादनियां फिरनियां, अच्छा ढिड हो जाएगा कौड़ा। अल्लाह को बड़े पेट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मौलवी हो तो हो तय्यबूहुम। और फिर ये भी एक है बड़ों के दरबार में जाने का कि परफ्यूम लगा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। हमारे नबी को खुशबू बड़ी पसंद थी, तो एक हवा चलेगी, उसका नाम मेरे नबी ने बताया मुसीरा। वो हवा आपने फरमाया हर जन्नती मर्द औरत को खुशबू लगाएगी, और फरमाया तेरी बीवी दुनिया में तुझे ऐसी तरह खुशबू नहीं लगा सकी जैसी वो हवा तुझे खुशबू लगाएगी। अब जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदों ने खा भी लिया, पी भी लिया, फल भी खा लिए, कपड़े भी पहन लिए, खुशबू भी लगा ली, क्यों भाई राजी हो? या अल्लाह बड़े राजी हैं, मेरे वादे पूरे हो गए? क्या या अल्लाह सारे पूरे हो गए? क्या नहीं, इन्न लकुम इंदल्लाहि मौइद युरीदु अन युंजिज़कुमूहु। अल्लाह खुद फरमाएगा एक वादा अभी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ। वो कहेंगे या अल्लाह वो कौन सा है? अलम तुबय्यद वुजूहना व तुज़हज़िहना अनिन नार व तुदखिलनल जन्नात। या अल्लाह वादे तो पूरे हो गए, तूने दोज़ख से बचा लिया, तूने जन्नत में पहुंचा दिया, और तूने अपनी रजा नसीब फरमा दी, बाकी क्या रह गया है? तो अल्लाह ताला कहेगा सुनो, आवाज आएगी या बंदों को नहीं, या रिजवान जन्नत का जीएम सीओ, सीओ है मौलवी एहतशाम साहब, सीओ फाउंडेशन है, तो जन्नत का सीओ, जन्नत का जीएम। अल्लाह कहेगा या रिजवान, उसका नाम है इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दा हटा दे। दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब दोज़ख नहीं है। इन्नहुम यौमइज़न अन रब्बिहिम लमहजूबून, अल्लाह के दीदार से महरूमी पहले फरमाई, सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो जाएंगे आग में। आग छोटा अजाब है, अल्लाह के दीदार से महरूमी बड़ा अजाब है। तो पर्दे उठेंगे, आंखें फट जाएंगी। आज ये आंख है जो अल्लाह को देखेगी। दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने लाड में मांग लिया था, आओ ठठे बयान बेहोश होश, या अल्लाह अग्गा तो नहीं मंगदा मैं, मेरी तो एक हस्ती के लिए अल्लाह ने पर्दा उठाया, वो उसका महबूब है, वो उसका हबीब है, वो मोहम्मद है, वो अहमद है, वो माही है, वो हाशिर है, वो आकिब है, वो फातिह है, वो खातिम है, वो अबुल कासिम है, वो ताहा है, वो यासीन है, वो शाहिद है, वो मुबश्शिर है, वो नज़ीर है, वो दाही इलल्लाह है, वो सिराज मुनीर है, वो अजीज है, वो हरीस है, वो रऊफ है, वो रहीम है, वो मुज़म्मिल है, वो मुद्दस्सिर है, वो खातमुल अंबिया है, वो खातमुल मुरसलीन है,
کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشائے بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام. یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسی نہیں کیتا. آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ریاض کیا حال، یوسف کیا حال، عثمان کیا حال، وحید کیا حال، نام لے کر. اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے. یہ بکواس ہے. نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت. دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھی. 18 سال. جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو. کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. وہ توبہ توبہ توبہ. وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے. یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو. فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم. کیا محبت ہے اس میں. یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں چکائیں گے مردود ہیں. وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے. ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب. بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا ہے میں نے نہیں ملیا. ادھے تو دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا. اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں. آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا. اور میرے لیے براق آئے گا،
اور بلال کے لیے سرخ اونٹ نہیں آئے گی. بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا, میں اس کے پیچھے چلوں گا. میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن, بلال اٹھو, آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو. تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس. تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا, وہاں محمدی سکہ چلتا ہے, محمد مصطفیٰ. ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں, میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, اس کی رات ہے ہی نہیں, دن ہی دن ہے. ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا. یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا, یہ ہوا اللہ کی, یہ پتھر اللہ کے, یہ پہاڑ اللہ کے, یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی, یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, بجلیوں کی کڑک, بارش کا برسنا, برسٹوں کے برسنا, کلاؤڈ برسٹ ہونا, یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے, پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ نافرمانی پہ ہوگا. ایک حدیث سناتا ہوں, قربان جاؤں یا رسول اللہ, کیا کچھ آپ بتا کر گئے, کیا کچھ کھول کر گئے. وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا, راوی بکھر گیا, ستلج بکھر گیا, چناب بکھر, ان کو یہ کیوں بکھرے ہیں, کس نے ان کو ابھارا ہے, اللہ. کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے, اللہ. کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے, اللہ. کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے, اللہ. کتنے پانی میں غرق ہو گئے, کس نے کیا, اللہ. کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے, کس نے کیا, اللہ. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر, ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں. میرے نبی نے اللہ کی قسم, عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف, کہ کوئی, اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے, ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی. میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے. وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں, ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی. عورتیں مرد ناچ رہے ہیں, ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں, مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, گانے گائے جا رہے ہیں, اس کو میلاد النبی کہتے ہیں. وہ تف ہے تمہاری عقل پر, اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ, یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے. برتھ ڈے, نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو, شرم کرو, شرم کرو. ایک پہلے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو. اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں, وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہ گئے ہیں. کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا, میں نے اس کو ہرا دیا, اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہتے ماریا. جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں, اسے جب پتہ ہی نہیں ہے. اس کو میں نے دنیا پھیری ہے, میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے, پوری امت میلاد مناتی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے, عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے, مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. یہ ہے میلاد النبی. یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ, ظہر بھی گئی, عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, اور کروڑوں روپے برباد کر دیے, اور ناچ گانے ڈانس. اس کا نام میلاد النبی. اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو, اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو. محبت اس کو کہتے ہیں, محبت اس چیز کا نام ہے. محبت اطاعت کا نام ہے, محبت ماننے کا نام ہے, محبت جھک جانے کا نام ہے. محرم آتا ہے
یا حسین زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو۔ اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا۔ ہر سال وہ میلاد مناتا تھا، ایسی میلاد نہیں ہوتی، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دے کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی قبا کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے خبر دی، پانی کیوں بے پھرتا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں۔ بعد الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادلوں کو تو اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو پہاڑ بنا کے اوپر لے جاتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی رحمت کی آتی ہے، کبھی مطر عذاب کی بارش ہے، غیث رحمت کی بارش ہے، یہ عذاب کی بارشیں ہیں، نیچے سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے وہاں 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن، ناشتہ فجر کا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے پانی پلانے کے لیے، ایک کیمپ قائم کیا ہے، میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ یہ تو ہوا میلاد۔ یہ کیا میلاد ہے؟ میرے نبی نے کہا، سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیق دو والا، گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیق دو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا، اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا، اللہ کی قسم، یہ ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا، جہاں وہ یہ جو CSS کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے اور سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں،
تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، تین ہو گئی۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحم اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت۔ 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا، تھوڑی جب ہلا دو، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ وہ اللہ دا نام منو، کسی نے جنت چ جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک۔ تے جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔
पाक जमीन पे शराब के अड्डे, जिना के अड्डे, जुए के अड्डे, पत्ताखोरों के अड्डे, कत्ल गारत के उजरती कातिल चंद हजार पे कत्ल करने वाले, इसका नाम पाकिस्तान तो नहीं रखा जा सकता। शुरबतुल खुमूर, शराबें पी जाएंगी, वलुबिसल हरीर, और मर्द रेशम पहनेंगे, सोना पहनेंगे। वलान आखिर हाजिल उम्मत अव्वलहा, और आज के लोग पहले लोगों को कहेंगे बेवकूफ थे, पागल थे, हम बड़े समझदार हैं, बड़े साइंसदान हैं। हाय हाय हाय, जब हुक्मरान हुकूमत का कौमी खजाना लूटेंगे, जब अमानत की पोस्टों पर लोग अमानत की बजाय पैसा बनाएंगे, जब ज़कात से इनकारी हो जाएंगे, जब उलमा दीन बेच के दुनिया बनाएंगे, जब माओं को बर्बाद करेंगे, बीवियों के पांव चूमेंगे, बाप को धक्के देंगे, दोस्त को गले लगाएंगे, कबीले की सरदारी बदमाशों के हाथ में होगी, हुकूमत निकम्मे नाअहल बेवकूफों के हाथ में होगी, एक दूसरे को सलाम करेंगे, एक दूसरे के शर से बचने के लिए गाने वालियां आम हो जाएंगी और मौसीकी आम हो जाएगी, मस्जिदों में फिरका वारियत की आग भड़क उठेगी, और शराब पी जाएगी, और रेशम पहना जाएगा, और सोना पहना जाएगा, और आज की उम्मत पहली उम्मत को पागल बेवकूफ कहेंगे, तो फिर क्या होगा? फरयरतकबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, इंतजार करो, हवाएं पागल हो जाएंगी। ये खुद नहीं पढ़, ये पहाड़ खुद नहीं पढ़, 15 गल्ला ने इन्होंने चाक कर दिया है पहाड़ों का सीना, हवाओं को पट कर दिया है, पानी बागी हो गए हैं, बिफर गए हैं, तूफान बन गए हैं, और जानवरों की तरह इंसानों को बहा के ले जा रहे हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है, पूरा मुल्क भी मिलके इन मुसीबत ज़दों की मदद करे तो शायद जाकर ये कमी पूरी हो, लेकिन वो तो चोरियां कर रहे हैं। कश्तियों पे 1-1 लाख रुपया किराया बना दिया है। ये इंसान है कि जानवर हैं? इंतजार करो रिहन हमरा, मौसम पागल हो जाएंगे। हुआ है पागल के नहीं हुआ? बोलो बोलो ना। वज़ल्ज़लतन, और जल्जले आएंगे, वखस्फन, और जमीन तुम्हें निगल जाएगी, वमस्खन, और तुम्हें मसख करके रख देगी, वआयात मुतताबिआत, और ऊपर नीचे अजाब ताबड़तोड़ आएंगे, का निज़ामन बालिन कुत्ता सिल्कु फतताबा, जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो दाने टप 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 गिरते हैं, ऐसे ऊपर से सजाएं आएंगी। ये किसी को दोष नहीं दे सकते हम, ये हम अपने आप को दोष दो। हम बुरे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे शहर के लोग बैठे हो, सारी दुनिया से 2 नंबरी कर सकता हूं। मेरे यहाँ 500 साल से आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तुम्हारे साथ तो 2 नंबरी नहीं कर सकता। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो और अपने रब की तरफ रुजू कर, और इन बिदआत से निकलो, जहालत से निकलो, फिरका वारियत से निकलो, हराम खोरी से निकलो, इन बड़े कबीरा गुनाहों से तौबा करो और उसकी बारगाह में झुको, तो तब जाकर ये हवाएं हमारे हक में चलेंगी। वरना मेरा रब अगर हम ना पलटे इससे और ऊपर आएगा, इससे और ऊपर आएगा। क़यामत भी तो इसी तरह आएगी। तो आज मैं इतना रोता हूं, बेबसी की याद दिला। एक चोर का हाथ कटा था और तेरा हबीब रोने बैठ गया था। आज उसकी उम्मत के हजारों बच्चे पानी ले गया, बूढ़ों को पानी ले गया, जवानों को पानी ले गया, घरों को पानी ले गया, बस्तियों को मैदान बना दिया। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैं बच्चे की तरह रो सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तू मेहरबानी कर। मैं बूढ़ों की तरह रो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तौबा करो अल्लाह की बारगाह में और उससे मनाएं हम कि अल्लाह हमसे राजी हो और ये आफात टलें। इस अल्लाह के सिवा कोई, किसी के पास इसका हल कोई नहीं है। तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मद कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु।
اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئی، غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا، اور تیرے پانی نے، تیری ہوا نے، تیرے پہاڑوں نے، تیرے پتھروں نے، تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، آج کتنوں کو ہم پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے، گھروں کو بہتا دیکھ رہے، لاشیں تیر رہی۔ یا اللہ، یا اللہ کس کے پاس جائے، کدھر جائے؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارشی صحابہ پہ دکھ آتا تھا، وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا، بادل چھٹ جاتے تھے، ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے۔ یا اللہ تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے، ہم سب کو غرق کر دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو درندوں کے حوالے کر دے، ہماری بوٹیاں نوچ لے، ہم حقدار ہیں، تو آگ میں پھینک دے، ہم حقدار ہیں، تو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، پر ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور مسلمان ہیں، دیکھنا میرے اللہ 1445 سال کا فاصلہ ہے ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان، انہوں نے تو کبھی کوئی برائی دکھی نہیں تھی، ان کی نیکی تو ماحول نے بھی ان کو نیک بنایا، ہمارے تو چاروں طرف ننگ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچاؤں؟ میں انہیں کیسے تیرے قریب کروں؟ میں کیسے انہیں تیرے نبی کے قریب کروں؟ میں کیسے ان سے توبہ کروں؟ ہر طرف گناہوں کا ڈیرا ہے، بد کرداروں کا ڈیرا ہے، تو نے بد کرداروں کو طاقتور بنا دیا، تو نے فرعونوں کو طاقت دی اور ہمارے جیسے کمزور کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے۔ تو آنا یا اللہ، تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تو تھا، صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا، تو نے لشکروں سمیت برباد کر دیا تھا، تو نے قارون کو دھنسا دیا تھا، تو نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا تھا۔ یا اللہ ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے کھایا؟ ان کے سینوں سے دل نکل گئے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں۔ یا اللہ ان شکل کے انسان ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں صوبوں میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا۔ یا اللہ فریاد کرے تو کس سے کرے، کس کو سنے؟ یا اللہ تو آ جانا۔ بچہ تڑپتا ہے تو اماں کو پکارتا ہے نا، کہ ماں کی گود میں اسے پناہ ملتی ہے، وہ تھپڑ بھی مارتی ہے تو پھر بھی اس کی گود میں گرتا ہے۔ تو ہمیں دھکا بھی دے تو ہم نے تیری سامنے کر رہا ہے، تو نظریں پھیر تو سکتا نہیں، ہم ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہیں یا اللہ، لیکن تیرے ہی پاس آئیں گے نا۔ چاروں طرف سے پٹ رہے، دیکھ غزہ میں تیرے حبیب کی امت کے ساتھ یہودیوں نے کیا کنسیڈر کیا، کس طرح گوشت ان کے بوٹی بن کر ہواؤں میں ابھی تک اڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں کس طرح مچھلیوں کی طرح لوگ بہ گئے، جائیں گے سمندر میں، سمندر کی مچھلیوں کی غذا بنیں گے۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو آج مومن مجھے اے جولی ویلی ہے یار، اسے شے کوئی نہیں ہے، کھوٹے سکے اندر مولا ایک کو تیرا دربار ہے جسے کھوٹا سکہ بھی چل جائے، باقی تو ہر کوئی کھڑا ہوتا، ہمارے کھوٹے عمل قبول فرما لے، ہماری جھوٹی نمازیں قبول فرما لے۔ کسی کا رونا پسند آیا ہو تو دن پھیر دے یا اللہ۔ بہت سارا مجمع رو رہا ہے، بہت سارے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں، کوئی آنسو تو پسند کر، کسی کی ہائے تو پسند کر، کسی کی پک فریاد تو پسند کر۔ بے بس ہو گئے ہیں مولا، لاچار ہو گئے ہیں میرے مولا، بے بس ہیں، لاچار ہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آجا اپنے حبیب کی امت پر آجا، ہمیں ظالموں سے چھڑا دے، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے چھڑا دے، ہمیں درندہ نما انسانوں سے بچا، ہمیں اپنی ہواؤں کے عذاب سے بچا لے، ہمیں پتھروں
पानियों के अजाब से बचा ले। या अल्लाह, सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को कौन गिरा सकता है तेरे सिवा। गांव के गांव मिट्टी में दब गए। या अल्लाह, माफी दे दे। इन हवाओं को हुक्म दे दे नरम चलने का। इन पानियों को हुक्म दे दे नरम चलने का। इन बारिशों को रोक दे। ऊपर से बारिश हो रही, नीचे तूफानी पानी है। मैं नंगे आसमान के नीचे तेरे महबूब की उम्मत बैठी। या अल्लाह, मैं देख कर आया हूँ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें खेमों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। या अल्लाह, हमारी ये फरियाद, ये रोना धोना कबूल कर ले और हमें माफ कर दे और हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे। पूरे 57 इस्लामी मुल्कों की तकदीर बदल दे। इन्हें ताकत दे, इन्हें ईमान दे, इन्हें हौसले दे, इन्हें कुफर पर ताकत अता फरमा। सारी दुनिया के अहले बातिल को हिदायत दे दे। हिदायत नहीं है तो फिर इनके साथ आद और समूद वाला हाल फरमा। इनको तूने बड़ी मोहलत दी। या अल्लाह, पहली दफा जब से उम्मत वजूद में आई है, ये तीसरी सदी जा रही है कि उम्मत कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है, चक्की में गंदम की तरह पिस रही है। और बातिल गुर्राता है कि हम हैं इस कायनात के मालिक। तू आ, इनको बता मालिक तू है, ये नहीं है, तू है, ये नहीं है। जो शहीद हो गए, पानी में गर्क हो गए, जो अफगानिस्तान जलजले में शहीद हो गए, जो गज्जा में शहीद हो गए, जो पानियों में बह गए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जिनके मकान बह गए, जिनके घर टूट गए, पूरे पाकिस्तान वालों को हिम्मत दे, इन सब के मकान बनाएं। और जिन्होंने दरियाई रास्तों को रोका और उसमें इन्होंने अपनी हवस और माल की तमाम लोगों के घरों को बर्बाद किया, उनको बर्बाद कर दे। या अल्लाह, उनको सजा दुनिया में दे, हमें अपनी आंखों से दिखा। जिन्होंने पानियों के रास्ते रोके, जिन्होंने नालों पे बिल्डिंगें बनाई, जिन्होंने नालों को बंद किया अपने चंद पैसों के लिए, जिन्होंने पानी दरियाओं के बेट में कॉलोनियां बनाई अपनी शहवतों और हवस के लिए, इन्हें इबरत का निशान बना दे। इनसे सब कुछ छीन ले, इनके कपड़े भी उतार दे, इनको नंगा कर दे। ये रहम के मुस्तहिक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये बयान समाअत फरमाया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।